वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनकी काबीना को ओहदे से हटाने के लिए तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की मुलाकात। सफ्तैन खान को स्पीकर पंजाब असम्बली बनाने का फैसला। पंजाब में गवर्नर राज की समरी पर काम शुरू कर दिया। पंजाब में मेरे दाखिले पर पाबंदी, गवर्नर राज का जवाब होगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अदालती कत्ल हुआ मगर इस बार मकतूल अदलो इंसाफ है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का ट्वीट। इक़्तिदार हमजा का खत्म हुआ और मुश्तल फजलुर रहमान हो रहे हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का बयान। सुप्रीम कोर्ट ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट डालने से मुतल्लिक इमरान खान की दरखास्त पर एतराज़ात खत्म कर दिए। मुल्तान सेंट सिटी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम बेस्ट स्कूल मैनेजमेंट के मौजू पर ई लाइब्रेरी के हॉल में ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब की ज़ेर सदारत एग्रीकल्चर सेक्रेटेरिएट के कमेटी रूम में अहम इजलास का इनेकाद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात जानते हैं एक ब्रेक के बाद। This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods and Volca Foods International. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मक्सिस के साथ मैं हूँ सैयद मोहम्मद हैदर और मैं हूँ सरमद खान। बुलेटिन का आगाज़ करते हुए बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनकी काबीना को ओहदे से हटाने के लिए तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा अंदलीब अब्बास और हसान न्याजी ने दायर की, जिसमें वफाकी हुकूमत, वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस ज़ेर समाअत हैं, जबकि शहबाज शरीफ और उनकी काबीना ने लंदन दौरे के दौरान इश्तिहारी मुल्ज़िमान से मुलाकात की। दरखास्त में इस्तदा की गई कि लाहौर हाई कोर्ट शहबाज शरीफ और उनकी काबीना को ओहदे से हटाने समेत मुल्क में निगरान वज़ीर-ए-आज़म तैनात करने का हुक्म दे। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने मुलाकात की है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही इस्लामाबाद में इमरान खान की रिहाइशगाह बनीगाला पहुँचे। इमरान खान ने पंजाब में बड़ी फतह पर इन्हें मुबारकबाद भी दी। मोनिस इलाही और हुसैन इलाही भी चौधरी परवेज इलाही के हमरा थे। अहम मुलाकात में पंजाब की काबीना की तश्कील समेत मुख्तलिफ अमूर ज़ेर बहस आए। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि सूबे के अवाम ने जो एतमाद किया, इस पर भरपूर अंदाज में पूरा उतरेंगे। मुलाकात में स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए तहरीक इंसाफ के रुकन सफ्तैन खान के नाम की मंजूरी दी गई। ज़राए के मुताबिक धीमे मिजाज और सबको साथ लेकर चलने की पॉलिसी सफ्तैन खान की वजह इंतखाब बनी है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मीडिया और सोशल मीडिया पर जो गुफ्तगू हो रही है, इस पर अफसुर्दा हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि गवर्नर राज पर गुफ्तगू करने वाले आवारा गुफ्तगू के आदी हैं। उन्हें पैगाम है, ये समरी वजारत दाखिला ने शाये करनी है और इस पर मैंने काम शुरू कर दिया है। पंजाब में मेरे दाखिले पर पाबंदी, गवर्नर राज का जवाब होगा। किसी ने भी वफाक पर हमला आवर होने की कोशिश की तो इसे रोका जाएगा। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि अदलिया के इख्तियारात की कमी की कोई बात नहीं कर रहा। कोई ये नहीं कह रहा कि इख्तियारात पार्लिमान को दे दिया जाए, लेकिन एक गैर जानिबदार अदलिया हर मुल्क और माशरे की राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि अदलिया के इख्तियारात की कमी की कोई बात नहीं कर रहा। कोई ये नहीं कह रहा कि इख्तियारात पार्लिमान को दे दिया जाए, लेकिन एक गैर जानिबदार अदलिया हर मुल्क और माशरे की बुनियादी ज़रूरत है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि गलती और तस्हीह दोनों लाडले के हक में की गई। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने ट्विटर पर बयान में कहा कि गलती की तो लाडले के हक में और गलती की तस्हीह की तो भी लाडले के हक में। कैसे जवाब पेश करेंगे इस खुली नाइंसाफी का?
مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ یہ کیا کر بیٹھے آپ چیف جسٹس صاحب، یہ بھی عدالتی قتل ہوا ہے مگر اس بار مقتول عدل اور انصاف۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ 2 ووٹوں کی حکومت کے لیے واحد راستہ نیا الیکشن رہ گیا ہے۔ عوامی مسلم لیگ کے رہنما شیخ رشید نے بیان میں کہا کہ لوگ مسائل میں مر رہے ہیں اور حکومت میڈیا کھیل رہی ہے۔ 2 ووٹوں کی حکومت کے لیے نئی الیکشن واحد راستہ رہ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سپریم کورٹ کے بارے میں نازیبا زبان استعمال کر رہی ہے اور دھمکیاں دے رہی ہے۔ آپ کو اثاثے بیچنے کی پڑی ہے جبکہ اسٹاک ایکسچینج کریش ہو رہی ہے۔ بجلی 7 روپے فی یونٹ اور مہنگی کر دی گئی ہے۔ گھی اور پیٹرول مزید مہنگا ہونے جا رہا ہے۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ ڈالنے سے متعلق عمران خان کی درخواست پر اعتراضات ختم کر دیے ہیں۔ سپریم کورٹ کے جسٹس سجاد علی شاہ نے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ ڈالنے سے متعلق درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات پر ان چیمبر سماعت کی۔ سپریم کورٹ نے عمران خان کی درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات ختم کر دیے۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے درخواست میں متعلقہ فارم پر نہ جانے اور براہ راست سپریم کورٹ آنے پر اعتراضات عائد کیے تھے۔ عمران خان نے آئندہ انتخابات میں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے کا حق دلوانے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر رہے ہیں۔ ملتان سینٹ سٹی پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام بیسٹ اسکول مینجمنٹ کے موضوع پر ای لائبریری کے ہال میں ٹریننگ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض فائنانس سیکرٹری ظفر حسین مغل نے انجام دی۔ ٹریننگ ورکشاپ کے آغاز پر تلاوت قرآن پاک قاری نوید انجم نے پیش کی اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سپورٹس ونگ کوارڈینیٹر سکندر علی نے پیش کی۔ اس موقع پر صدر محمد ندیم قادری نے اپنے خطاب میں سب مہمانوں کو خوش آمدید کہا اور ایسوسی ایشن کی کارکردگی کو بھی سراہا۔ صدر محمد ندیم قادری کے خطاب کے بعد ٹریننگ سیشن کا آغاز ہوا۔ سرپرست اعلیٰ جہانزیب خان اور جنرل سیکرٹری محمد شاہد کامران نے بھی ٹریننگ ورکشاپ میں خصوصی خطاب کیا اور مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ پروگرام میں سرپرست اعلیٰ جہانزیب خان، صدر محمد ندیم قادری، سینئر نائب صدر محمد الشاد، جنرل سیکرٹری محمد شاہد کامران، ڈپٹی جنرل سیکرٹری محمد کلیم حیدر، فائنانس سیکرٹری ظفر حسین مغل، سینئر نائب صدر لیڈیز ونگ میڈم ثنا اقبال، کوارڈینیٹر سپورٹس ونگ سکندر علی، کوارڈینیٹر رانا اقبال، فہیم بھٹا اور ایسوسی ایشن ممبران نے بھرپور شرکت کی۔ ٹریننگ ورکشاپ میں ٹرینر رانا علیم شاہد نے بیسٹ اسکول مینجمنٹ کے حوالے سے لیکچر میں کہا کہ تعلیم ہر بچے کا حق ہے اور والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم سے روشناس کرائیں اور ان پر تعلیمی لحاظ سے خصوصی توجہ بھی مرکوز رکھیں۔ سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب شاکب علی عتیل نے کہا ہے کہ اگست کا مہینہ کپاس کی نگہداشت کے لحاظ سے بہت اہم ہے، کیونکہ فصل پر پھل اٹھانے کا عمل عروج پر ہوتا ہے اور نمی بڑھنے سے نقصان دہ کیڑوں کے حملے میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے نمائندے عمران شہزاد کے مطابق اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سیکرٹری زراعت نے کہا کہ بارشوں کے موسم میں کپاس کی بہتر نگہداشت کے لیے کاشتکاروں کی رہنمائی کی جائے۔ جن علاقوں میں زیادہ بارشیں ہونی ہیں وہاں نکاسی آب یقینی بنائیں۔ ان ایگریکلچر سیکریٹریٹ کے کمیٹی روم میں کپاس کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے منعقدہ اجلاس میں ایڈیشنل سیکرٹری امتیاز احمد وڑائچ، سید نوید عالم، ڈائریکٹر جنرل رانا فقیر احمد، ڈپٹی ڈائریکٹر زرعی اطلاعات نوید عصمت کاہلو سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں کپاس پر بارشوں کے اثرات، پتا مروڑ وائرس، پودوں کے مرجھاؤ، کیڑے اور بیماریوں کے حملہ آور اور آئی پی ایم پلانٹس کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب نے کہا کہ کپاس پر گلابی سنڈی کے حملے میں بھی اگست کے مہینے میں شدت آتی ہے، لہٰذا گلابی سنڈی کی مانیٹرنگ کے لیے فوری طور پر کھیتوں میں فیرامون ٹریپس لگوائے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ فیلڈ افسران گزشتہ سال کپاس کی فصل پر بوٹینیکل ایکسٹریکٹس کے نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے کاشتکاروں کو ان کے سپرے کرنے کا مشورہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ بارشوں کے بعد کپاس کے لیے اہم مسئلہ جڑی بوٹیوں کی تلفی ہے، اس سلسلے میں کاشتکاروں کی رہنمائی کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ زرعی یونیورسٹیوں کے طلباء کی کپاس کے حوالے سے فیلڈ سرگرمیوں کی رپورٹس پیش کی جائیں۔ اجلاس میں مانیٹرنگ افسرز نے اپنے اضلاع کی رپورٹس پیش کی جن کے مطابق ابھی تک بارشوں کے کپاس پر مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ رس چوسنے والے کیڑوں کے حملہ میں کمی واقع ہوئی ہے، جہاں کپاس کی گروتھ رکی ہوئی تھی وہاں فصل کی بڑھوتری شروع ہو چکی ہے۔ نمائشی پلاٹوں کی صورتحال بہت بہتر ہے، اگیتی کاشت فصل سے اوسطاً 14 سے 15 من فی ایکڑ پیداوار حاصل ہو رہی ہے۔ زیادہ تر بوٹینیکل سپرے کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے دوز کیڑوں کی تعداد حوصلہ افزا ہے۔ اجلاس میں شعبہ کراپ رپورٹنگ کے افسران نے بریفنگ کے دوران بتایا کہ گزشتہ سال کی نسبت فی ایکڑ اوسط ٹیڈے 2.9% زیادہ ہیں، فی پودا ٹیڈوں کی اوسط تعداد 15.4% زیادہ، پودے کا اوسط قد 8.2% زیادہ ہے اور فی پودا اوسط پھول 7.4% زیادہ ہیں۔ سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب نے مزید کہا کہ فیلڈ عملہ ہر کاشتکار تک ایڈوائزری پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرے
اور کاشتکاروں کو ایڈوائزری پر عمل درآمد کرنے کے لیے بھی قائل کرے۔ اجلاس میں ماہرین نے آئندہ کپاس کی بہتر نگہداشت کے لیے سفارشات بھی مرتب کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ۔ اللہ نگہبان۔ مچا دے دھوم۔ کسی کے دل میں گھر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور کسی کے دل میں آپ اسی وقت گھر کر سکتے ہیں جب آپ اپنے عمل سے وہ دل جیت لیں، اور دل آپ تب جیت سکتے ہیں جب جیت کا جذبہ ہو۔ اسی جذبے سے سرشار ہم نے لگایا ایک چھوٹا سا پودا جو آج ایک تناور درخت بن چکا ہے، اور اس کی گھنیری چھاؤں میں آپ کو مل رہا ہے ممتا کی آغوش جیسا سکون۔ الحمدللہ، یہ تناور درخت جسے آپ کی پذیرائی نے سینچا۔ گلستان پراپرٹی مارکیٹنگ اپنی گھنی چھاؤں کو پھیلاتے ہوئے ایک اور شاخ کے زیر سایہ آپ کو دے رہا ہے سونی دھرتی ہاؤسنگ اسکیم، وہ بھی مکمل رہائشی سہولیات کے ساتھ۔ آپ کے دل کی دھرتی پر ہمارا گھر، اور سونی دھرتی پر آپ کا گھر۔ رابطے کے لیے 03000 777 200 03000 222 402۔ This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International.